اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کے سب سے لمبی آیت کریمہ ہے۔ میں نے لمبی کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر کوئی کہے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے تو آیت الکرسی بھی ذہن میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی کے دو مطلب ہے نا، عظمت کے اعتبار سے، شان اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی وہ آیت الکرسی ہے۔ اور ویسے سطروں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت، سب سے لمبی آیت وہ قرآن کریم کی یہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 آیت۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور وہ 255ویں آیت ہے۔ کوئی پوچھے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے، بولے سورہ بقرہ کی 282ویں آیت۔ کوئی پوچھے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت بڑی کون سی ہے، تو کہیے قرآن کریم کی، بلکہ نہیں، سورہ بقرہ کی 255ویں آیت، آیت الکرسی۔ اور یہ آیت کریمہ گواہی کے لیے ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے گواہی دینے والی آیت۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ گواہی دینے والی آیت۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی معاملہ کرو، کوئی ادھار شدار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو فرمایا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اذا جب تداینتم کوئی معاملہ کرو، بدین دین کا، قرض کا، کوئی قرض کا معاملہ کرو آپس میں۔ دیکھو ایک ہے دین کہتے ہیں قرض کو، اور ایک ہوتا ہے دین تو دین کو کہتے ہیں کہ میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم جاننے والا اور عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمى، کسی وقت مقررہ تک کے لیے، الی تک، اجل وقت، مسمى مقرر، فاکتبوہ تو اس کو لکھ دیا کرو۔ آپس میں جب کوئی معاملہ کرو قرض کا، کہ ایک قرض دار بن گیا، دوسرا مقروض بن گیا، قرض دار نے جناب مقروض کو پیسے دے دیے، تو فرمایا اللہ رب العالمین کا حکم ہے بھئی ہماری بھلائی کے لیے کہ فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو۔ مستقبل میں جھگڑے سے، فساد سے، بھول پن سے بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھ لے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبٌ کوئی لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کوئی لکھنے والا لکھی، ظلم نہ کرے، نہ قرض دار کی سائڈ لے لے، نہ مقروض کی سائڈ لے لے، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلَا يَأْبَ اور انکار نہ کرے، کاتبٌ لکھنے والا، أن يكتب کہ اس کو لکھ دے۔ اگر اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے بھائی آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہو، ذرا ہمارا یہ جو معاملہ ہے اس کو لکھ دو، تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ ایک تو انکار نہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو ماشاءاللہ بڑے ہیں بھئی، عرضی نویس ہے، اور جناب وہ کچہری میں تو سب کچھ بھرا ہوا ہے، لکھنے والے پیسے لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، ہاں بھئی میں 200 روپے لے لوں گا، آپ کا یہ معاملہ جو ہے لکھ دیتا ہوں، لکھتے ہیں لوگ، تو وہاں سے جا کے لکھوا لیں، بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا۔ اللہ نے کیا سکھایا؟ انصاف، کہ بھائی جو تجھے بتایا جا رہا ہے وہی لکھو، اپنی طرف سے انٹ شنٹ نہ مارو، یا ایک بندے کی سائڈ نہ لو، نہ قرض دار کی سائڈ لو، نہ مقروض کی سائڈ لے لو۔ فلیکتب چاہیے کہ وہ لکھ لے انصاف کے ساتھ۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيُمْلِلِ اور املا کرا دے۔ لکھائے کون؟ بھئی کون لکھا ان میں سے؟
قرض دار لکھا ہے نا، مقروض لکھا ہے ہاں مقروض لکھا ہے، کیونکہ اس پر قرض ہے نا، قرض دار تو بڑھا چڑھا کے لکھوا سکتا ہے۔ تو فرمائے والی یوم اور املا کرا دے الذی وہ بندہ علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی مقروض ہے، ولیتق اللہ ربہ اور ڈرے اللہ سے، اور چاہیے کہ یتقے ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے، اللہ سب کا رب ہے بھائی، غلط نہیں املا کراؤ، غلط مت لکھواؤ، صحیح لکھو۔ ولا یبخس منہ شیئا اور اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہ کرے، ولا یبخس کوئی کمی بیشی نہ کرے منہا اس لکھائی میں، اس معاملے میں، شیئا کچھ بھی کمی بھی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ فَإِنْ كَانَ ہاں فَإِنْ كَانَ اگر وہ ہے الَّذِي وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی مقروض، سفیہن بیوقوف ہے، عقل میں، او ضعیفن یا کمزور ہے، بچہ ہے، او لا یستطیع یا ویسے بول نہیں سکتا، گونگا شونگا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو پھر کیا کرے؟ ایوم اللہ کہ وہ املا کرائے، وہ املا کرا ہی نہیں سکتا ہے، بچہ ہے، ان پڑھ ہے، کمزور ہے، جاہل ہے، یا بولنے میں اس کو مسئلہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ ہوا وہ ایوم اللہ ہوا کہ وہ املا کرا دے اس معاملے کو۔ اگر وہ نہیں کرا سکتا ہے تو فلیملل ولیہ، اس کا کوئی ولی وارث تو ہے نا، کوئی اس کا وارث ہے، کوئی اس کا ولی ہے، وہ کرا دے، وہ املا کرا دے۔ فل چاہیے کہ یملل املا کرا دے ولی، اس کا ولی، اس کا وارث، بالعدل انصاف کے ساتھ، وہ بھی انصاف۔ اچھا یہ تو ہو گیا، آگے کیا کریں؟ یہ معاملہ ہو گیا۔ اب آخر میں واستشہدوا شہیدین اور گواہ کریں، گواہ رکھیں شہیدین، وہ بھی دو گواہ، شہید کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا خون اس کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ اس نے تیرے لیے اپنا خون بہایا، اپنی جان قربان کر دی، تو شہید گواہ کہتے ہیں۔ واستشہدوا اور گواہی دیں شہیدین دو گواہ، ان کے بھی دستخط کرائے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، دو مرد۔ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہ ملیں، ایک مل گیا دوسرا نہیں ملا، پھر کیا کریں؟ تو فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ایک مرد، یا ایک مرد تو مل جائے گا نا، وَامْرَأَتَانِ دو عورتیں دو ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ بس دو عورتیں اٹھا کے زبردستی لے آؤ لکھو، وہ ممن ترضون، وہ راضی تو ہونا ہے، من الشہداء گواہی دینے کے لیے، وہ عورت گواہی دینے کے لیے، وہ دو عورتیں گواہی دینے کے لیے راضی ہوں تو ان کو لے کر آؤ۔ یہ دو کیوں ہیں؟ عورتیں دو کیوں؟ اس لیے کہ ان تضل احداہما اگر ان میں سے ایک بھول جائے، صنف نازک ہیں، کمزور اعصاب کی مالک ہیں، بھول پن ان میں زیادہ ہے، یہ ایک اصول ہے، قاعدہ کلیہ ہے، لیکن بسا اوقات ایسی عورتیں ہیں کہ جناب وہ ماشاءاللہ بہت ذہین و فتین علم والی اور مردوں سے بھی آگے ہیں، اور بسا اوقات قوت و طاقت میں بھی آگے۔ عام طور پر تو سنا ہوگا نا کہ فلاں شوہر اپنی بیوی کو مارتا رہتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن کبھی اس طرح بھی سننے میں آیا ہے کہ فلاں بیوی اپنے شوہر کو مارتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹی کٹی موٹی تازی ہے اور یہ بیچارہ کمزور سا ہے۔ تو یہ تو ایک قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عام طور پر عورتیں مردوں سے اعصاب میں کمزور ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ دو گواہ، ان تضل احداہما اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری تو دوسری جو گواہ ہے عورت وہ اس کو یاد کرا دے، احداہما الاخری دوسری یاد کرا دے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا یأبی اور انکار نہ کر بیٹھیں الشہداء گواہ جب معاملہ آتا ہے جج کے پاس جانے کا، قاضی کے پاس جانے کا، تو اس وقت پھر انکار نہ کرے۔ بھائی جب آپ نے انکار ہی کرنا تھا پھر گواہی کیوں دے دی؟ اب تو آنا پڑے گا نا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، آج کل یہ جو عدالتوں کا سسٹم ہے یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے، یہ انگریزی سسٹم ہے، یہ کفری سسٹم ہے، یہ جناب جمہوری سسٹم ہے۔ لعنت ہو جمہوریت پر بھی، کفر پر بھی، سب پر بھی۔ ہمارے اسلامی نظام کو تباہ و برباد کر دیا ان خبیثوں نے، ہمیں اپنا غلام بنا ڈالا ہے اور ہم جناب ان کا نظام چلا رہے ہیں۔ کیوں بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا نظام چلائیں، ان کا کیوں چلاتے ہیں؟ ابھی دیکھیں افغانستان میں
کیا زبردست ہے، اسی وقت فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، مدعی اور مدعی دونوں سے بات کی جاتی ہے، بس بات ختم۔ یہ تو جناب نسلیں چلتی ہیں، لعنت ہو ایسی عدالت پر، ایسے انصاف پر۔ نہیں چاہیے ہمیں اس طرف کا انصاف، ہمیں اسلامی نظام چاہیے، اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ ادھر ہے نا، تو اس لیے جب ہم بھگتے، جب ہم غلامی کر رہے ہیں انگریزوں کی، ہمارے آقا، ہمارے بڑے بڑے حکمران، وہ تو ان کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں، ان کی ہاں ملانے والے ہیں، ان سے ڈکٹیشن لینے والے ہیں، تو بس ابھی ہمیں بیچ ڈالا ہوا ہے IMF کے ہاتھوں، ورلڈ بینک کے ہاتھوں، اور جناب کیا سے کیا انہوں نے اپنے لیے بنا کر رکھا ہے اور ہمیں غلام بنا لیا ہے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن سارے مسلمان 57 ہے کہ 58 ریاستیں ہیں، اگر یہ متحد ہو گئیں، اسی دن امریکہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن وہ متحد ہونے تو دیں گے نا، کہاں دیتے؟ تو فرمایا والا یا بالشہداء، انکار نہ کریں شہداء گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، ان کو دعوت دی جائے کہ آؤ بھائی گواہی دو، تو وہ انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا، اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، کہ اس کو لکھو، صغیراً او کبیراً، یعنی اللہ پاک بطور اصلاح بیان فرما رہے کہ اپنے معاملات کو، جو تمہارے معاملات ہیں، چاہے معاملہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کو لکھ دیا کرو، سستی نہ کرو۔ ولا تسأموا، سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، کہ لکھو اس کو، صغیراً، چاہے چھوٹا معاملہ ہو، اور کبیراً، یا بڑا معاملہ ہو، الی اجل، اس کے بھائی مقرر وقت ہے، ٹائم ہے، اس میں بھول چوک اس میں ہے تو لکھا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ انصاف کا تقاضا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ یہی کہتا ہے کہ انصاف تمہارے اندر رہے، تو یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور مضبوط ہے گواہی کی اعتبار سے۔ بھائی جب وہ گواہی بھی اس میں دی جائے گی تو پھر مضبوط ہو جائے گی بات، پھر انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، پھر جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، وَأَدْنَىٰ، اور قریب ہے کہ اللہ ترتابو، تم شک بھی نہ پڑ جاؤ۔ بسا اوقات لوگ شک کرتے ہیں نا، تو یہ شک میں بھی گنجائش نہیں، بھائی تحریر لکھی ہوئی ہے، دو گواہ موجود ہے، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ جب یہ چیز نہ ہو تو اگلا بھول جائے تو پھر شک کی بات بن جاتی ہے، اللہ ترتابو کی شک میں پڑ جائے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں اگر تمہاری ایک تجارت ہے دو بدو، ایک بندہ کہتا ہے بھائی یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں 500 روپے، وہ کہتا دے بس بات، اب اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو بدو تجارت ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ایک دو بدو حاضر تجارت ہے، تدیرونہا بینکم، آپس میں اس کو نمٹا دیتے ہو، تو فلیس علیکم جناح، پھر نہیں ہے تم لوگوں پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوا، ہر معاملے کو تو لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، ہر معاملے کو مت لکھو، تمہارا ایک معاملہ ہے قرض کا، اس کو لکھ لو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہی دو، اذا تبایعتم، جب تم بے رکھتے ہو، جب سوداگری کرتے ہو، تو اس کو گواہ کرو۔ لیکن فرمایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نقصان نہ دے کاتب لکھنے والا، ولا شہید نہ گواہ، یہ بھی یاد رکھیں، نہ کاتب نقصان دے ان دونوں میں سے کسی کو، نہ قرض دار کو اور نہ مقروض کو، جو انصاف کی بات ہے وہ لکھے، اور نہ گواہ، یہ نہ کہ گواہ بعد میں پیسے لے کے وہ شروع ہو جائے، جیسے آج کل یہ انگریزی عدالتوں میں تو گواہ بھی ملتے ہیں، کرائے کے گواہ، لا حول ولا قوت الا، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، لاکھ دفعہ اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہے، یہ جہنم کے ایندھن ہے، جو کھلم کھلا ہاں میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں، مجھے 20,000 روپے دو، لا حول، یہ تو میں اپنے ایمان بیچ رہے ہو، ایسا بندہ مومن نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے پرلے درجے کا۔ فرمایا کوئی نقصان نہ کرے، نہ گواہ نقصان کرے کسی کا، نہ جناب لکھنے والا کرے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، ہاں اگر کوئی ایسا کرے گا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، وہ اپنے لیے فسق و فجوری جمع کرے گا، اور کیا کرے گا؟ گناہ جمع کرے گا، اللہ کی نافرمانی مولے گا، تو پھر یہ اس قیامت کے دن سارا اس کو حساب چکانا پڑے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو،
ایسی گندی حرکتیں مت کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، تو اللہ کی تعلیم کے مطابق زندگی گزار دو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ہاں اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، تم نہ پاؤ کوئی کاتب، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر تم ایسے کرو، رہن رکھ سکتے ہو، مقبوضہ قبضہ کرو اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ قرض دار سے مقروض پیسے لینا چاہتا ہے اور پھر جناب سفر کی حالت ہے، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا کاغذ نہیں ہے، یا قلم نہیں ہے، یا لکھنے والا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں یہ کیا جائے کہ قرض دار مقروض سے، جس سے قرض دے رہا ہے، اس سے کوئی اس کی چیز، قیمتی چیز اپنے پاس رہن رکھ لے، قبضہ کرے اس کو۔ ٹھیک ہے بھائی، جب تک تم اپنے میرے پیسے نہیں دو گے، تمہاری چیز میرے پاس ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی تاجر کو اس سے گندم لے لی، تو فرمایا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، تو اس بندے نے کہا اب تو مسلمانوں کے نبی ہمارے تو نہیں ہے، تو ہم بھروسہ تو نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ کوئی لین دین کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری زرہ رکھو اپنے پاس، یہ تمہاری گندم سے زیادہ قیمتی ہے، جو تمہاری جو سے زیادہ قیمتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنے گھر والوں کو لا کے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو نمٹا دیا، اور یہودی سے جا کے زرہ اٹھا لی اور اس کو جو واپس کر دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم اگر کوئی کاتب نہ پاؤ، لکھنے والا نہ ملے تمہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پھر رہن رکھو، رہن پہ قبضہ کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فَإِنْ أَمِنَ، اگر تم امن میں ہو، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے سے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یہ امانت کے بارے میں ہے، تو ایک دوسرے سے امانت کرتے ہو، تو وہ امانت ایک دوسرے کو، کوئی امانت آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لو بھائی، وہ آپ پہ اعتبار کر رہا ہے، اور دوسری بات جب وہ اعتبار کر رہا ہے تو پھر اس اعتبار پہ پورا اترو، پھر اس کی امانت واپس بھی کر دو۔ آج کل اللہ معاف فرمائے کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں اعتبار والے۔ بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنی زمین بیچ دی کسی پر، یہ بھی متقی تھا، جس نے زمین خریدی وہ بھی متقی تھا، اس نے جا کے ہل چلایا، ہل چلاتے ہوئے جناب کیا ہوا کہ وہ اس کا ہل جو ہے نا پھنس گیا، تو دیکھا پتھر ہے بڑا سا، پتھر کو نکالا، پتھر کے نیچے سے ایک مٹکا نکلا، مٹکا بھرا ہوا سونے سے، سبحان اللہ، اس کو نکالا۔ ہم لوگ تو ہوتے تو خوش ہوتے، واہ پیسہ مل گیا، وہ پریشان ہو گیا، کہتا ہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو میں نے اس سے بندے سے زمین لی ہوئی ہے، سونا تو نہیں لیا، بس اپنی چادر میں اس کو لپیٹا، کندھے پہ رکھا، سیدھا اس بندے کے پاس گیا، کہا بھائی یہ آپ کی امانت ہے۔ اس نے کہا کیسی امانت؟ آپ نے زمین لی تھی نا؟ ہاں۔ تو سونا تو نہیں لی تھا؟ یہ سونا وہاں سے نکلا۔ کہتا ہے اچھا نہیں بھائی میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تم ہو نا، جب زمین دے دی تو زمین میں مٹی ہے وہ بھی تمہاری ہے، پتھر ہے وہ بھی تمہاری ہے، اس میں سونا نکلتا ہے وہ بھی تو تمہارا ہے نا، میں نہیں ہوں مالک۔ اب جھگڑ رہے لوگ تو اپنے بارے میں جھگڑتے، وہ جھگڑ رہے، وہ کہتے نہیں یہ سونا تمہارا ہے، وہ کہتے سونا تمہارا ہے۔ آخرکار فیصلہ ہوا قاضی پر جانے کا، قاضی کے پاس گئے تو قاضی نے ہنس کے کہا، قاضی بھی تو اس زمانے کا قاضی تھا، ہمارا قاضی ہوتا مجھ جیسا، وہ کہتا تم دونوں فارغ ہو میرا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ لطائف فلمی میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قاضی کے پاس دو بندے گئے بکری لے کر، ایک نے یہاں اس کان سے پکڑا ہوا کہ یہ بکری میری ہے، دوسرے نے اس کان سے پکڑا بکری، سامنے تیسرا بندہ یہاں بھائی خیر ہے، کہتے بکری میری ہے، کہتے بکری میری ہے، تیسرے بندے کہا اچھا نہ بکری تیری نہ تیری بکری میری، تم جو ہے تو پھر ہم تو یہی فیصلہ کرتے ہیں نا۔ تو قاضی بھی بڑا متقی تھا، جیسے وہ دونوں متقی پرہیزگار تھے، قاضی بھی تھا۔ قاضی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اولاد کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، جس کی زمین ہے، اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے، جس سے زمین لی گئی تھی اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا ایسے کرو ان دونوں کا آپس میں رشتہ کراؤ، پھر یہ سونا ان کو دے دو، اسی بات پہ رضامندی ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے امانت، امانت جس کے پاس رکھی جاتی ہے تو رکھو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے اس شخص کو کہ امانت کو ادا کر دے، کیونکہ اس پر اعتبار کیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے جو اللہ ہے اس سے ڈرے،
ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی بھی نہ چھپائے، گواہی چھپانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن یکتمھا، جو اس کو چھپائے گا، جو امانت میں خیانت کرے گا وہ بھی بہت بڑا گناہ، جو شہادت اور گواہی کو چھپائے گا فإنہ آثم قلبہ، پھر اس کا دل گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغہ، سنو لوگو، جسم میں ایک عضو ہے، فإذا صلحت صلحت کلہ، جب وہ عضو ٹھیک رہے گا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور وإذا فسدت فسدت کلہ، اور جب وہ عضو ٹیڑھا رہے گا، خراب رہے گا تو پورا جسم خراب رہے گا، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو اپنے دلوں کو ٹھیک کرو۔ تو فرمایا ومن یکتمھا، جو چھپائے گا گواہی کو فإنہ آثم قلب، اس کا دل ڈائریکٹ، اس کا دل پر حملہ ہو جائے گا، اس کا دل کالا ہو جائے گا، اس کا دل گنہگار ہو جائے گا، آثم گنہگار ہو جائے گا۔ تو جب دل گنہگار ہوگا تو پورا جسم گناہ، پھر اس کا دل و دماغ پھر جائیں گے، پھر وہ تو اللہ معاف کرے کہیں کافر نہ ہو جائے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور خوب جان رکھو جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب